دے دیں تو اتنا تو پیچھے ہوتا ہے نا تو دوبارہ پکا سکتے ہیں، وہاں تو یہ حالت بھی نہیں ظاہری طور پہ۔ اس کے باوجود ہمسایوں کا اتنا خیال، انسانیت کا اتنا خیال، آنے والے سائلین کا اور بھوکوں کا اتنا خیال، پر ایک بندہ یہاں اربوں پتی ہے، اس کے محلے میں، رشتہ داروں میں، قریبیوں میں بندے بھوک سے مر رہے ہیں، معیشت کی دنیا میں تنگ ہے، اتنا بیمار ہے بیچارہ علاج نہیں کرا سکتا، لیکن اس کو کوئی خبر نہیں کہ کوئی مسلمان میرے ساتھ اس مشکل میں بھی پریشان ہے، اس مشکل میں گرفتار ہے۔ حالانکہ انسانیت تو یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کیا ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ یہ ہے اصل انسانیت کہ بندہ دوسرے انسان کی مشکلات میں، ان کی پریشانی کے وقت میں شریعت کی روشنی میں رہتے ہوئے ان کے کام آ جائے، ان کے کیا آ جائے۔ یہ آیت سے میں نے دو پہلو اصلاح کے رکھے تھے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة الا في قلب مؤمن ابا بکر وعمر وعثمان وعلی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ کتنی پیاری بات سرکار نے 1400 سال پہلے سمجھا دی ہے، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، کون حق پہ ہے کون نہیں ہے، بس اس ایک حدیث کو ہی بندہ سامنے رکھے۔ فرمایا لا یجتمع، نہیں جمع ہو سکتی، نہیں جمع ہو سکتی حب هؤلاء الاربعة، ان چار نفوس قدسیہ کی محبت نہیں جمع ہو سکتی۔ حدیث کا پہلا حصہ ہے ان چار نفوس قدسیہ کی محبت نہیں جمع ہو سکتی۔ فرمایا ہاں الا فی قلب مومن، جمع ضرور ہوگی، ان چاروں کی محبت جمع ضرور ہوگی، شرط اول ہے کہ وہ بندہ مسلم ہو، شرط اول ہے کہ وہ بندہ مسلم ہو۔ فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة، ان چار نفوس قدسیہ کی محبت کسی صورت کسی انسان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ہاں ایک شرط ہے الا فی قلب مؤمن، فرمایا جس کا قلب اسلام والا ہو، جس کے قلب میں ایمان کی روشنی اور شمع چراغ جلتا ہوا ہو۔ فرمایا وہ چار ہیں کون؟ ابا بکر سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول شہنشاہ صداقت سیدنا عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 سرکار نے فرمایا وہ عمر، اور چاروں میں سے دوسری ہستی کون سی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور تیسری ہستی سرکار نے فرمایا وہ عثمان، تیسری کون ہے؟ چوتھی ہستی فرمایا وہ علی۔ اب پوری حدیث کو پھر دوہرائیں، سرکار نے کیسا مقدس فیصلہ، کیونکہ سرکار ان تمام فتنوں کو نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میرے جو غلام ہوں گے ان چاروں کی محبت صرف مسلمان کے گھر میں ہی جمع ہو سکتی ہے۔ تبھی فرما دیا ہے لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة۔ فرمایا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ اجمعین، فرمایا ان چاروں کی محبت کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ہاں الا فی قلب مؤمن، کس کے دل میں جمع ہو سکتی ہے؟ اونچی بولنا ہے۔ اب دیکھ ان چاروں سے کون محبت کرتا ہے، ان چاروں کی شان کون مانتا ہے، کون بیان کرتا ہے؟ مسئلہ سامنے آ جائے گا کہ سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے مقدس کلمات کس جماعت کو قلب مومن سے تعبیر کر رہے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں میں ابو بکر کی محبت بھی ہو، عمر کی محبت بھی ہو، عثمان کی محبت بھی ہو، شیر خدا علی المرتضیٰ کی محبت بھی ہو، فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہ مسلمان کا دل ہوتا ہے، بندہ مسلم ہوتا ہے۔ اب جس کو ان چاروں میں سے
کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو حدیث کی روشنی میں وہ قلب مومن سے خارج ہو گئے، وہ مومن نہ رہا، وہ مومن نہ رہا۔ بعض کو کسی سے مسئلہ ہے تو کچھ کو کسی سے مسئلہ ہے، تو سرکار نے اس کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے، فرمایا کہ اگر اس طرح ہوگا تو پھر حکم مسلم والا نہیں رہے گا، پھر حکم مسلم والا نہیں رہے گا۔ اگلی بات دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا بہترین کلمات کے ساتھ اپنی امت کو شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں سمجھایا ہے۔ ذرا غور کرنا کہ جن کی والدہ سے، جن کی سرکار کی اتنی محبت ہو تو بیٹے سے سرکار کتنی محبت فرماتے ہو گئے۔ دوسری بات، المستدرک للحاکم، حدیث کا نمبر ہے 4632، 4632۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ایک صحابی رسول نے سنا، جس کو روایت کیا، کلمات سننے کے قابل ہے، کہتے ہیں میں نے سمیت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، میں نے یہ کلمات مولا کائنات سے خود سنے ہیں، یقول آپ فرمایا کرتے تھے، لما ماتت فاطمہ، تو جس وقت انتقال ہوا فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، یہ مولا علی کی کیا تھی؟ والدہ ہے، نام یاد کر دیں، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اور آپ کی والدہ کے والد کا نام کیا ہے؟ اسد۔ کیا ہے؟ اسد۔ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی امی جان۔ آپ فرماتے ہیں مولا کائنات خود ہی بات تھا، جب میری والدہ ماجدہ کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا، کفنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قمیصہ، اللہ اکبر، غور کرو بھائی ہو، کفنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی کو سرکار نے کفن عطا فرمایا، میری امی کو سرکار نے، پتہ ہے کفن کتنا متبرک تھا، کتنا مقدس تھا، فی قمیصہ، سرکار جس کپڑے کو اپنی قمیص کے طور پہ استعمال فرماتے تھے، فرمایا اسی کپڑے سے میری والدہ کو کفن دے۔ آپ کہیں گے یہ تو علی المرتضیٰ کی والدہ ہیں، سرکار نے خود فرمایا، آگے حدیث میں آ رہا ہے، اس کا جواب بھی اسی حدیث میں آ رہا ہے، سرکار نے اپنی قمیص مبارک سے مولا کائنات کی والدہ کو کیا عطا فرمایا؟ کفن، وصلی علیہا، اور سرکار نے خود ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی، صحابہ نے پیچھے پڑھی اور آپ نے پڑھائی، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا، اور سرکار جب قبر پہ جا پہنچے فرمایا میت کو باہر رکھو، پہلے میں خود قبر میں جانا چاہتا ہوں، پہلے میں خود قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام جب قبر میں گئے، صحابہ کہتے ہیں مولا کائنات بھاگی، ہم نے دیکھا کہ سرکار یوں کیوں کھا دی قبر کو، یوں، تو آگے خود فرماتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب تھا؟ سرکار قبر کو کشادہ فرما رہے تھے، اشارے سے کیا فرما رہے تھے کہ میری امی آ رہی ہے، کشادہ ہو جا، کیا ہو جا؟ کشادہ ہو جا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبر کو کشادہ فرمایا، وخرج من قبرها، اور کچھ دیر کے بعد سرکار مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کی قبر سے باہر تشریف لے آتے ہیں، وَأَيْنَاهُ تَزْقَانُ، اور اس وقت سرکار کی آنکھوں سے آنسو مبارک کی لڑی لگی ہوئی تھی، سرکار مدینہ علیہ السلام رک رہے تھے، اور سرکار علیہ السلام نے خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ کی قبر پہ اپنے یہ دنیا والے ہاتھوں سے خود مٹی داخل، مٹی داخل فرمائی،
فلما ذهب قال له عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جب دفن ہو گئی سرکار واپس آنے لگے تو عمر بن الخطاب عرض کی یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے، آخر جو کچھ آج ہم نے آپ کو دیکھا ہے سیدنا علی مطلع کی والدہ کے لیے کہ کفن دیا اپنی قمیض میں، کفن دیا اپنی قمیض میں، جنازہ پڑھایا، خود قبر پہ تشریف لے آئے تو قبر میں میت کو رکھنے سے پہلے خود اندر تشریف لے گئے، پھر آپ نے اس کو غسل عطا فرمائی، پھر آپ اتنے رو رہے تھے یا رسول اللہ آج تک کسی اور کے ساتھ آپ نے ایسا معاملہ فرمایا نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اے عمر سن، اس کی وجہ مجھ سے ہو، پہلی وجہ یہ ہے کہ میں اسے اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں۔ علی کی والدہ کو سرکار فرما رہے ہیں کہ میں انہیں فاطمہ بنت اسد کو کیا سمجھتا ہوں، اپنی ماں کی طرح۔ تو اے عمر ماں کے ساتھ بندہ یہ نہ کرے تو کیا کرے، بندہ یہ نہ کرے تو کیا کرے۔ اور فرمایا عمر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، ان کی وفات کے بعد میرے پاس کون آئے؟ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا انہا من اہل الجنہ، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو خبر پہنچاؤں، آپ امتیوں کو بتا دیں۔ اللہ فرما رہا ہے علی کی والدہ جنتی عورتوں میں سے ایک خاتون ہے، جنتی عورتوں میں سے ایک، یار جنتی بڑے بڑے لوگ گئے ہیں لیکن این اس وقت جب کہ بندے کی ڈیتھ ہو جائے، قبر آخرت کی مناظر شروع ہوں، اللہ پاک جیسی ہستی کس کو بھیج رہے ہیں؟ جبریل امین کو۔ اور سرکار فرما رہے ہیں ان جبریل علیہ السلام اخبرنی الربی عز و جل، میرے رب نے جبریل کو بھیجا ہے کیا کرنے، حالانکہ جبریل کا کام تو ہے وحی لے آنا۔ جب کسی کے منصب کو دیکھیں گے تو کچھ سمجھ آئے گا، جبریل کی ڈیوٹی ہے وحی لے کے آنا، اور وحی قرآن، اگر وحی جلی ہے تو قرآن بنتا ہے، اگر وحی خفی ہے تو حدیث قدسی بنتی ہے۔ اور یہاں جبریل آئے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے اور یہ خوشخبری دینے آیا ہوں انہا من اہل الجنہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو کہہ کے اور یہ خاتون جنتی خاتون ہے۔ اگلی بات وہ اخبرنی جبرائیل علیہ السلام ان اللہ تعالی امر 70,000 من الملائکہ یصلون علیہا، یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے، کون فرما رہا ہے؟ اللہ، کہ ہم نے 70,000 فرشتے کو حکم دیا ہے، 70,000 70,000 یا رسول اللہ فرما رہا ہے ہم نے 70,000 فرشتے کو حکم دیا ہے یصلون علیہا، یصلون علیہا، کہ جاؤ میرے فرشتوں، آج علی کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، لوگوں کے جنازے انسان مرتے ہیں کیونکہ یہ علی کی والدہ ہے، 70,000 فرشتے کو حکم ہوا جاؤ جناب فاطمہ بنت اسد کا تم جا کے رب کے حکم سے نماز جنازہ ادا کرو، تم جا کے رب کے حکم سے نماز ادا کرو۔ اور پھر خبر بھی دی جا رہی، حالانکہ سرکار کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ جنتی ہیں، سرکار کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے جنازے میں کتنے ہزار فرشتے تھے، 70,000 فرشتے تھے۔ آپ گفتگو کا اسلوب دیکھیں، آخر جبریل کو بھیج کے رسول اللہ کو بتا کے مقصود کیا ہے، تاکہ اوروں کو بھی پتا چل جائے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں جبریل اس لیے آئے، جبریل نے ڈیوٹی اس لیے دی ہے تاکہ آنے والی امت کو بھی پتا چل جائے کہ مولا کائنات کی والدہ کا رب کے ہاں مقام اور رتبہ کتنا ہے، رب کے ہاں مقام اور رتبہ کتنا ہے۔ اور پھر سرکار کے وہ کلمات کو کم نہیں کسی کی شان کے لیے، فرمایا عمر
کیونکہ میں اس سے اپنی والدہ کو سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اسے اپنی والدہ کو سمجھتا ہوں۔ اگر میں قبر کو شادہ نہ کروں تو کیا کروں؟ اگر میں ان کی قبر میں نہ جاؤں تو کیوں نہ جاؤں؟ کیونکہ میں اپنی والدہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں تو انہیں اپنی والدہ سمجھتا ہوں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں حدیث کا نمبر ہے 4637 المستدرک للحاکم 4600۔ ایک شخص نے کسی سفر میں اس بندے کو محسوس ہوا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے میرے ساتھ جو یہ معاملہ کیا ہے کہ درست نہیں۔ اس کے اپنے خیال، اس بندے کے اپنے خیال تک پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں آتا ہے، اور ابھی اس نے کچھ کہا نہیں، ابھی اس نے سرکار کو کچھ کہ یوں میرے دل میں آیا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ شخص پہنچتا ہے تو سرکار مدینہ علیہ السلام انتہائی غضبناک حالت میں، کس حالت میں؟ انتہائی غضبناک حالت میں ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بندے سے فرمایا ما تريدون من علی شیء، تم کیا چاہتے ہو علی سے؟ کیا سوچتے رہتے ہو علی کے بارے میں؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی، اور علی کے بارے میں دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ علی تو مجھ سے ہے، علی تو مجھ سے ہے۔ ان علی منی، فرمایا علی کے بارے میں جو تو سوچ رکھتا ہے اس سوچ کو دل سے نکال دے۔ وجہ یہ ہے ان علی منی، علی مجھ سے ہے، وانا من خود علم سے۔ کل مومن، میں علی سے قربت کا رشتہ ہے، چھوڑ دے سوچنا اسلام کی سوچیں، ورنہ ایمان نہیں رہتا۔ چھوڑ دے یہ سوچیں علی کے بارے میں سوچنا۔ فرمایا کہ تو میں ان سے اور یہ مجھ سے ہے، قربت کا رشتہ ہے، جو ان کو تکلیف دیتی وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو مجھے تکلیف دے وہ ان کو تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا وَوَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، جتنے بھی قیامت تک مسلمان آئیں گے یہ تو وہ ہستی ہے، یہ ان سب کا مددگار ہے، ان سب کا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ فرمایا اس طرح نہ کیا کرو، اسی طرح اسی سے ملتا جلتا ہوا۔ امام حاکم نے ایک اور حدیث مبارکہ نقل کی، ایک شخص کو ظاہر ہے کہاں بندہ رہتا ہو، کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگلا بندہ اپنے آپ میں بہتر بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ایک اور بندے کے ساتھ ہوا، تو جب وہ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچتا ہے تو سرکار علیہ السلام غضبناک ہیں، اور فرمایا کہ تجھے کیا ملے گا مجھے تکلیف دے کے؟ تجھے کیا ملے گا مجھے تکلیف دے کے؟ اس نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ میں اور آپ کو تکلیف، میں اور آپ کو تکلیف۔ سرکار نے فرمایا تم نے علی کے بارے میں یوں نہیں سوچا؟